بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شاہ زنجانی ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پروگرام ہے ٹوڈے قبولیت دعا کا وقت۔ آج 3 اکتوبر اور اتوار کا دن چھٹی کا دن ہے۔ آج میں آپ کی اجازت سے کچھ زیادہ ہی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ ماہ سے۔ ہم نے جانا، ہم نے سنا کہ 24 گھنٹے میں ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب دعا کی جائے تو دعا قبول ہو جاتی ہے، اور اسی فلسفے کو ہم آگے بڑھانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعا جو ہے یہ قضا کو ٹال دیتی ہے۔ جب اپنے حتمی مراحل میں داخل ہوتی ہے تو اگر آپ کسی کے لیے دعا کریں، خود دعا کریں، دعا کا چونکہ رنگ کوئی نہیں ہوتا لیکن جب لگتی ہے تو رنگ لگا دیتی ہے۔ ائمہ معصومین کے جو ارشادات ہیں یہ بالکل اضرل من الشمس ہے۔ ہم دنیاوی طور پہ اگر کسی سے رابطہ کرنا چاہیں تو جناب ہم موبائل کی کال ملائیں گے، اور دنیا میں کہیں بھی کوئی شخص ہمارا سجن ہے، پیارا ہے، ہم اس سے بات کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہر نماز کے بعد پروردگار سے دعا کی جاتی ہے، اور دعا کے لیے ہم ہاتھ اٹھا کے پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں اور اللہ ہی کو واسطہ دیتے ہیں، اللہ کا اللہم انی اسالک بسمک یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین، اللہ کی اس ہستیوں کا جس کے وسیلے سے دعائیں کی جاتی ہیں، جو کہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ ہے نہ کسی سے ملی نہ کسی نے کسی دیکھی، لیکن ہمیں حکم دیا، ہمیں سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ نے، ائمہ معصومین نے، اور پھر ایک لمبا سلسلہ 1,24,000 انبیاء کا جس کی منتہا سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ پہ ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کا جو الوہیت ہے یہ رسالت سے منوائی اور امامت نے اس کو معراج پہ پہنچا دیا۔ اسی طریقے سے ہاتھ پہ ہم جب اٹھا کے دعا کرتے ہیں تو ہمارا عالم بالا سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ ہم جو ہاتھ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، یوں تو دعا کے لیے دیے ہیں لیکن ہم اس سے بعض اوقات پامسٹری کا بھی کام لیتے ہیں۔ لیکن آج میں ایک چھوٹی سی بات، پہلے بھی میں کسی پروگرام میں عطیہ کر چکا ہوں، لیکن اچھی بات اگر بار بار بھی ریپیٹ کر دی جائے، اور بعض بہن بھائی ایسے ہوتے ہیں جو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ غور کریں کہ آپ کے ہاتھوں پہ کیا لکھا ہوا۔ میرے پاس بہت سارے بہن بھائی کراچی، پنڈی، اسلام آباد، لاہور اور پورے پاکستان سے، دنیا سے میرے بہن بھائی رابطے کرتے ہیں۔ بعض اوقات میں کبھی کسی کا ہاتھ دیکھ رہا ہوتا ہوں تو میں آزرائے یعنی مذاق تو خیر اس کو نہیں کہیں گے، حقیقت ہے، میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ نے کبھی اپنے ہاتھ پہ غور کیا کہ آپ کے ہاتھ پہ کیا لکھا؟ تو لوگ جناب اپنا ہاتھ بڑے غور سے دیکھتے ہیں، تو کوئی تو جناب کہتے ہیں کہ اس پہ بے لکھی ہوئی ہے، کوئی کہتے ہیں اس پہ ایم لکھا ہوا ہے، لیکن اس کا حقیقی فلسفہ یہ ہے کہ جس طریقے سے حکومتوں کا آپ کی اپنی کوئی ذاتی فرم ہو تو آپ کا ایک مونوگرام ہوتا ہے، ملکوں کے جھنڈے ہیں، علم ہیں، یہ بھی مونوگرام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک حسن التقویم خلق کیا، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ پروردگار نے، اگر آج ہم یونائٹڈ نیشن کا جو اس کا جو اعداد و شمار ہے، دنیا کی 7 ارب سے بھی زیادہ کی آبادی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں اپنا وہ مونوگرام نہ رکھا ہو؟ تو یہ جو ہاتھ ہے یہ ہمارا پروردگار کا یوں سمجھ لیں کہ مونوگرام ہے۔ آپ اگر ہاتھ اٹھا کے دیکھیں تو ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں اس پہ آپ کو اللہ لکھا ہوا معلوم ہوگا، الف لام نام ہے، تو ہر شخص کے ہاتھ پہ اللہ لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد جناب ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، 14 اس کے پور ہیں۔ اس کا کسی وقت میں پھر ہدیہ کروں گا، آج کے لیے اتنا ہی میں ہدیہ کروں گا کہ ہر شخص کے ہاتھ پہ اللہ لکھا ہوا ہے۔ آپ اپنے ہاتھ پہ غور سے کریں گے تو آپ کو اپنے ہاتھ پہ اللہ لکھا ہوا ملے گا، اور یہ ایک دعا کا فلسفہ ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں دعا کا حکم دیا ہے، ہم دعا کرتے ہیں فرمان حکم الہی کے مطابق۔ اور جو مضطرب ہے، جو انسان بے چین پریشان ہوتا ہے جب بعد از نماز شب، خاص طور پہ نمازیں تو یوں 5 ہیں، 5 نمازوں کے بعد دعا کی جاتی ہے، لیکن یہ ایک نماز ایسی ہے، نماز شب کی، تہجد کی نماز، اس کا تو جواب ہی اپنا ہے، اور اس کی دلیل اور اس کے لیے جو ایک کبھی میرے پاس جو دلیل ہے وہ میں ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ کائنات میں یوں تو سب سے بڑی بڑی ہستیاں ہیں۔ فرمان رسول ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، مولا حسین نے جب اپنے جان ساروں کی قربانی دی کربلا کے میدان میں، تو جناب زینب اپنی بہن کو، جناب زینب سلام اللہ کو کہا کہ بہن مجھے اپنی نماز شب کی دعا میں یاد رکھنا،
سے آپ اندازہ کریں کہ وہ مظلومہ بہن جو کربلا سے جناب کوفے اور کوفے سے شام تک گئی، اس بہن نے نمازیں پڑھی ہوں گی، اور نماز پڑھ کے جناب تہجد میں بھی مولا حسین کی جو ایک فرمائش تھی یقیناً دعائیں کی ہوں گی۔ تو یہ ایک نماز شب کی دعا ایک ایسی زبردست دعا ہے، نماز کے بعد دعا ہے ایسی کہ جو شخص اپنے نفس کو مار کے خوشنودی خداوند تعالیٰ کے لیے اٹھتا ہے نصف شب کو اور غسل کرتا ہے، وضو کرتا ہے، تو نیند تو بڑی آ رہی ہوتی ہے، میرا بھی اپنا بھی یہ حال ہے کہ مجھے بھی بڑی نیند آ رہی ہوتی ہے، لیکن ایک زمانہ تھا کہ بندہ ہم نہیں اٹھتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب معرفت انسان کو ہوتی ہے تو پھر وہ اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہے، اسے پروردگار سے، اسے نبیوں سے، ولیوں سے محبت ہو جاتی ہے، اور خدا کی محبت، خدا شناسی تو ایک جناب زبردست ایک راز ہے، جس نے اس کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ تو اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ یہ شخص خالصاً میرے لیے اٹھا ہے اور یہ میرے لیے میرے آگے سجدہ ریز ہو رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اس سے قبل کہ یہ دعا مانگے، اس کی دعا قبول کر لی جائے، جو مانگتے ہیں اس کو دے دیا جائے۔ آپ نماز شب ویسے تو 11 رکعت کی ہے، لیکن آپ جناب چاہے 1 رکعت پڑھیں، چاہے 5 پڑھیں، چاہے 7 پڑھیں، چاہے 3 پڑھیں، آپ کی مرضی، لیکن پروردگار نے اس نماز کا بہت ہی اجر ثواب رکھا ہے۔ ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف۔ آج کچھ تھوڑی گفتگو اتوار کے حوالے سے ہوگی کہ مجھے یقین ہے کہ بہن بھائی جناب آج گھر پہ ہوں گے اور خاصا وقت ہوتا ہے، لوگ آرام بھی فرما رہے ہوتے ہیں، لوگ عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور جس کو جو لگ جاتی ہے تو وہ تو پروردگار سے اس کی لو لگی ہوتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب کی لو اللہ سے لگ جائے، کیونکہ یہ دنیا بہت عارضی ہے اور کسی کو کسی پل کا سانس کا بھروسہ نہیں ہے، اور پھر عالم برزخ میں اور پھر یوم جزا، اس سے قبل کہ ہم ان مراحل میں جائیں، اس دنیا میں آج ہم جو یعنی سرمایہ کاری کریں گے، جو عبادت کریں گے، اس کا اجر عظیم ہم دوسرے جہاں میں پائیں گے۔ خود بھی عبادت کریں، بچوں کو بھی اس طرف متوجہ کریں، اور یہ بھی آپ کا ایک طرح صدقہ جاری ہے۔ اور جو گزشتگان آپ کی دنیا سے جا چکے ہیں وہ عالم برزخ میں آپ کی دعاؤں کے، آپ کے صدقات کے محتاج ہیں۔ تو بہرحال آپ اپنے ساتھ ان کا بھی خیال کیا کریں۔ اللہ پاک آپ سب کے درجات کو بلند کرے، آپ کی جو بھی دعائیں ہیں یہ صدقہ محمد و آل محمد کے صدقے میں قبول ہوں۔ آج جو میں نے دعا کے وقت نکالے، یہ پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم اسلام آباد کے مطابق ہے۔ آج کل سمارٹ فون میں ایک جناب گلوبل واچ چل رہی ہوتی ہے، جناب آپ اپنے مقامی اور معیاری وقت کو جناب اسے کنورٹ کر سکتے ہیں۔ آپ پاکستان کے ٹائم کو فیڈ کر کے نیو یارک کا ٹائم، آپ آسٹریلیا کا بیانہ کا ٹائم، جناب آپ کوالالمپور کا ٹائم، آپ دبئی کا ٹائم، جدہ کا ٹائم، کربلا کا ٹائم، کہیں کا بھی ٹائم ڈالیں تو وہ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق وہ بتا دیتا ہے کہ یہ وقت آ جاتا ہے۔ ایک تو آپ یوں کر سکتے ہیں، ورنہ پھر آپ پروردگار سے لو لگاتے ہوئے درود پاک پڑھتے ہوئے دعائیں کریں، تب بھی دعائیں آپ کی مستجاب ہوں گی۔ آج جو قبولیت دعا کے میں نے وقت نکالے ہیں، یہ نصف شب کا ہے، یہ 3 اکتوبر جیسے ہی دن شروع ہوگا یعنی مڈ نائٹ، تو 1:30 سے لے کے 2 بجے تک کا یہ ٹائم ہے دعا قبولیت دعا کا۔ اور جو اس کے بعد جو دوسرا ٹائم میں نے نکالنے کی سعادت حاصل کی ہے، دوپہر 2:15 سے لے کے 2:45 پر، اور جو تیسرا ٹائم ہے یہ جناب شام 5:15 سے لے کے اور 17:45 شام 5:45 کا ٹائم ہے۔ تو یہ ہر 3 وقت ہیں، 2 نہیں بلکہ 3 وقت ہیں قبولیت دعا کے، بلکہ پہلا وقت نماز شب کے قریب ہے، دوسرا ظہر کے قریب ہے، اور تیسرا مغربین یا ظہر کے قریب ہے۔ آپ دنیا میں کہیں بھی میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اپنے مقامی اور معیاری وقت کے مطابق ان اوقات کو ترتیب دے سکتے ہیں۔ اللہ کے ہاں صدق، خلوص اور سچائی ہے۔ جب پروردگار سے آپ صدق، خلوص اور سچائی سے دعا کریں گے اور پھر ان ہستیوں کو وسیلہ بنائیں گے جسے اللہ پسند کرتا ہے، اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ ہیں، ہمارے ماں باپ ان پہ فدا ہوں، ان پہ قربان ہوں، کہ پروردگار نے اپنے آپ کو جناب متعارف کرایا تو محمد مصطفیٰ کا وسیلہ اختیار کیا، اللہ نے اپنے آپ کی خود شناسی کرائی تو ہمیں پنجتن پاک کا وسیلہ اختیار کیا، 12 اماموں 14 معصوموں کا وسیلہ اختیار کیا، اور پاکستان اور ہندوستان میں جتنے صوفیہ اللہ ہیں یہ ان کی جناب کعبے سے دین پھیلا، اور قربان جائیں ہمارے جو خواجہ غریب نواز ہیں جن کے ہاتھ پہ جناب کوئی 90 لاکھ
مسلمانوں نے دارہ اسلام میں داخل ہو کر اسلام قبول کیا۔ اللہ پاک ہم سب کو سچا پکا مسلمان مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور یاد رہے کہ دین جو ہے جہاں سے نکلا ہے وہ منبع ہے، اور وہ گھر ہے محمد مصطفیٰ کا، وہ گھر ہے اہل بیت کا۔ اگر آپ وہاں پہ جائیں گے تو آپ کو سچا دین ملے گا، اور جو بہن بھائی چاہتے ہیں کہ انہیں دعاؤں کی معراج ہو جائے، دعاؤں کی معرفت ہو جائے، تو جناب فوری طور پہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت کوئی نہیں، اسی یوٹیوب پہ آپ لکھے امام سجاد کی دعائیں، صحیفہ الویہ، صحیفہ کالمہ کا معافی چاہتا ہوں، صحیفہ الویہ اور صحیفہ کاملہ، اور مولا کی دعائیں ملے گی، دعائیں ندبہ ملے گی، اور بہت ساری دعائیں ملیں گی۔ آپ جب کھولیں گے تو دعاؤں کا ایک سلسلہ کھل جائے گا، اور اس کی 56 دعائیں ہیں، ایک ایک دعا جناب اس کے جو حروف ہیں، ہم قربان جائیں جناب سجاد پہ۔ ان کا جو زمانہ تھا بہت ہی ایسا تھا کہ ان پہ بندش تھی، اور وہ جو تبلیغ کرتے تھے، دعاؤں کی مناجات کرتے تھے، اور وہ مناجات ہی وہ تبلیغ بھی تھی، وہ مناجات اس وقت کی سیاست بھی تھی، اور وہ مناجات ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے دعا کرنے کا طریقہ اور سلیقہ تھا۔ آپ اس کے لیے میں تو کہوں گا جلد کریں، جلدی کریں، دیر نہ کریں، اور ان سے معرفت حاصل کریں۔ میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں جو امام کی دعائیں کہتے ہیں، کلام الامام امام الکلام، امام کے کلام سے فیض یاب ہوں، تو یقیناً جو اصلی چراغ ہے، اب جو اصلی چراغ ہے پروردگار نے اس کی شمع روشن کی، اور قربان جائیں اس کی مثال یوں ہے کہ جناب جس طرح سورج کی کرنیں پوری دنیا کو منور کر رہی ہوتی ہیں، آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں تو سورج کی کرنیں آ رہی ہیں، اسی طریقے سے ایک خالص چراغ سے جو جل رہا ہو اس سے جناب 100 اور 1000 بجھے ہوئے دیے جلائے جا سکتے ہیں، اور نہ پہلے چراغ کی روشنی کم ہوتی ہے، نہ لو کم ہوتی ہے۔ آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آخر میں یہ سید زادہ سلسلہ روحانیت حضرت سید میرا حسین شاہ زنجانی، پیر بھائی دادا گنج بخش علی ازویری، اور خاندان زنجانی عالیہ کا یادنا سا خادم شاہ زنجانی آپ کی دعا کرتا ہے کہ آج آپ جو بھی دعا کریں وہ دعا آپ کی بارگاہ خداوند میں مستجاب ہو۔ آج کے لیے اتنے شاہ زنجانی کو اجازت دیجیے گا، بشرطِ زندگی کا ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔